کہ امریکہ تک تو آپ کا نیوکلیئر پروگرام کا رینج پہنچتی نہیں ہے، جو آپ کی میسائل ٹیکنالوجی ہے وہ کہاں اسرائیل کہاں تک تو تک. پہنچتی ہے نا. ہاں، اینڈ آئی تو تھنک کہ پھر اس کا اسرائیل. مطلب ہے کہ جادوگر کی جان جو ہے وہ تو طوطے میں ہے نا. ہاں ڈیجیٹل دہشت گردی ایونچولی لیڈز ٹو آرمڈ دہشت گرد. مجید بریگیڈ کا جو بی ایل اے کی مجید بریگیڈ ہے اس ہاں کا بالکل. کمانڈر جو ہے وہ وہاں کھلے عام نہیں پھر رہا کیا؟ نور ولی محسود جو ہے وہ کھلے عام نہیں پھر رہا کیا؟ دیگر دہشت گرد جو ہے ٹھیک ہے وہ دہشت گرد جو پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں پھر وہ افغانستان میں کیسے پائے جاتے ہیں؟ یہ ہے سوال. وہی جنہوں نے میمو گیٹ اسکینڈل کیا تھا، یعنی کہ امریکن فوج کو کہا تھا کہ آؤ پاکستانی فوج کو مارو اور اس کے بدلے میں $100 بلین دو اور پاکستان کا نیوکلیئر بم لے کے جاؤ. وہ والے لوگ نا. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو فوج کی حامی ہے؟ بتائیے. سب سے بڑی ادارے سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ جب وہ عمران خان صاحب کو ہیرو بنا رہے تھے تو پولیٹیکل ہیرو، تو وہ اس ٹائم پہ انہوں نے تمام جو ان کے مخالفین تھے ان کو زیرو کر کے رکھ دیا تھا. آج کے پوڈ کاسٹ میں بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب عبداللہ گل صاحب. آپ چیئرمین ہیں تحریک نوجوانان پاکستان. اس خطے کی جو سیاست ہے، خاص کر افغانستان، اس طرح انڈیا اور پاکستان کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس اور اکنامک جو سچویشن ہے، اس کے اوپر بیرونی جو حالات ہیں وہ کس طرح سے ان کا امپیکٹ پڑتا ہے، اثر ہوتا ہے اس کا. اور نیچرلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستانی عوام کے اوپر ان تمام حالات کے جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جس سے آج ہم گزر رہے ہیں. تو ان تمام ایشوز کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. آپ کے والد اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کو بہت مس کرتے ہیں ہم. جب ہم پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کی، خاص کر سیکیورٹی ریلیٹڈ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو تو معلوم ہے ان کے ساتھ بڑی نشستیں ہوئی ہیں، آن کیمرہ آف کیمرہ. یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بھرپور پریس کانفرنس بھی کی سیکیورٹی ریلیٹڈ. پھر اس کا بنوم کا تو ایک یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے، بٹ اوور آل جو اس وقت پاکستان کو 9/11 کے بعد پچھلے تقریباً دیکھ لیں 23 سال ہو گئے ہیں. یعنی میں پیچھے نہیں جاتا، 79 جب یہ افغانستان میں رشینز نے حملہ کیا تھا اس کے بعد ہی سچویشن خراب ہے، بٹ 9/11 کے بعد زیادہ ہو گیا تھا. اس وقت جو تھریٹ ہے ہمیں سیکیورٹی کی، خاص کر افغانستان سے ریلیٹڈ، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وحید حسین صاحب، اور بڑے اچھے الفاظ آپ نے میرے والد کے لیے میرے لیے کہے، اور اللہ آپ کو خوش رکھے. اور والد صاحب جنرل صاحب آپ کو بہت پیار کرتے تھے، اور وہ ہر سے پیار کرتے تھے، پاکستانی قوم سے پیار کرتے تھے. اور ظاہر ہے پاکستانی قوم کے حوالے سے کوئی بھی اس کا ترجمان ہو، اور میڈیا تو بڑا اہم ہوتا ہے، اور اس میں آپ کا بڑا اہم رول رہا اور آج بھی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، میں بہت ممنون ہوں. یو ویلکم. جہاں تک پاکستان کے تعلقات ہیں افغانستان کے حوالے سے اور سیکیورٹی تھریٹس ہیں، دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے، میں نے اپنے پرسوں کے آرٹیکل کے اندر لکھا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اب بڑا واضح نظر آ گیا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے. وہی باتیں کہ 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان اصل نشانہ. اور پاکستان کیوں اصل نشانہ؟ پاکستان ایک نظریاتی طور پر، پاکستانی جو قوم ہے وہ اس کی ریزیلینس، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا نیوکلیئر آرسنل اور پاکستان کا محل و وقوع، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان کو دنیا کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ریڈار پہ ہے ان کے. بالکل ریڈار تو بڑا ٹھیک ٹھاک ریڈار ہے ہمارے اوپر. اب افغانستان جو ہے اس کے اندر اگر ہم بات کر لیں تو ایک طرف جہاں ہم تحریک طالبان افغانستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو، تو ظاہر ہے وہ تو فرق ہی لوگ ہیں. لیکن جو تحریک طالبان افغانستان ہے اس کے حوالے سے ہم یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ ایک فریق دوحہ مذاکرات میں امریکہ بھی تو تھا، اور دوحہ مذاکرات میں پاکستان تو بیٹھا ہی نہیں تھا. تو پھر نہ پاکستان گارنٹر تھا، تو پھر امریکہ گارنٹر تھا نا. تو آج اگر پاکستان پہ اس قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، تو کیا اس میں امریکہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج امریکہ جو 3 لاکھ اسلحہ وہاں چھوڑ کے گیا، 4.5 لاکھ لایا تھا، 3 لاکھ چھوڑ گیا.
3 लाख जो छोड़ के गया वो किसके कब्जे में आया? और दोस्त को ही असला दे के जाता है ना, दुश्मन को तो नहीं दे के जाता कोई भी। और सिगार की जो अभी रिपोर्ट आई है, जो उनका एक इंस्टीट्यूट है, उसमें बताया है कि जब से अमेरिका का इनखला हुआ है अफगानिस्तान से, $17.5 बिलियन उन्होंने दिया है। और अहमद मसूद ने ये कहा, जो अहमद शाह मसूद का बेटा है, कि $87 मिलियन फी माह जो है वो जहाज़ों में अफ़गानिस्तान आता है। और मैंने अभी आज ही मैं किसी अहम जगह से उठ के आया हूँ। जब मैंने ये बात उनसे की तो उन्होंने मुझे कन्फर्म किया कि हाँ, ये बात दुरुस्त है। अब आप ये देख लें, तभी आज इस टाइम पे 75 के करीब जो है वो रुपया जो है, मतलब 75 अफ़गानियों के बराबर $1 है। और आपके मुल्क में तकरीबन 278 के करीब ये है। क्या अमेरिकन जो हैं वो देखें, एक तो ये है कि अमेरिकन की ईगो भी तो हर्ट हुई है ना, जिस तरह से यहाँ से भागे हैं वो जब जा रहे थे, इन एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ही गए वो, बट नेचुरली दे थॉट कि जी उनकी जो ईगो है वो हर्ट हुई है, सक्सीड नहीं हुए ना। अल्टीमेटली उन्हीं लोगों से जाके उन्होंने एग्रीमेंट किया जो भी किया, और पाकिस्तान ने अपेरेंटली एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसके अंदर अदा किया उस वक्त। तो ये क्या पाकिस्तान से उस वजह से वो लेना चाहते हैं बदला, कि जो काम पहले नहीं हो सका, जो अभी आपने कहा कि न्यूक्लियर हमारा सबसे बड़ा, ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा हमारा एसेट है जिसके ऊपर नज़रें हैं पूरी दुनिया की, तो वो अब इनके ज़रिए वो काम लेना चाह रहे हैं जो हमारे एक ज़माने में दोस्त थे। बिल्कुल, देखें बात यह है, वही हुसैन साहब के बड़ा सीरियस और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि इस टाइम पे अमेरिका को आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई सरोकार नहीं है। ये मैं बड़ा सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका तक तो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम का रेंज पहुंचती नहीं है। जो आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इजराइल कहाँ तक तो पहुंचती है ना। हाँ, एंड आई तो थिंक फिर इजराइल, इसका मतलब है कि जादूगर की जान जो है वो तो तोते में है ना। हाँ, तो तोता कहाँ बैठा है? एक भारत में हम्म, और एक इसराइल में। हम्म, तो दोनों वो हैं जो हमारे जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनकी रेंज तेल अवीव तक पहुंचती है, और जो हमारे शॉर्ट और लॉन्ग और मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं वो इंडिया को लॉक किया हुआ है, पूरे इंडिया को लॉक किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है, बड़ा ताकतवर मुल्क है पाकिस्तान, मजाक बना लिया इनका। देखिए, असल बात यह है कि अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका एक वो हाथी है जिसके ताकत बेतहाशा है, लेकिन हाथी जो होता है वो ज़्यादा अक्लमंद नहीं होता। उसके ऊपर एक जो है वो इसराइली बंदर बैठा है जो उसको चलाता है, उसकी ताकत को जहाँ चाहता है, कभी वो फ़लस्तीन की तरफ मोड़ देता है, कभी वो कहीं चला देता है। और उसके कंधे के ऊपर एक काइयाँ कौवा काला भारत का बैठा, जो उसको बंदर को इस्तेमाल करता है। आप देखें कि जब से नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ इसराइल का, पूरा एक रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो उनकी एक पैराडाइम शिफ्ट आया। भारतीय जो उनकी सिफारतकारी थी, जो उनकी जितनी भी स्ट्रेटजी थी, एक स्ट्रेटेजिक जो है वो पैराडाइम शिफ्ट आया। पाकिस्तान जो है वो महवर है, आलम इस्लाम का वाहिद सुपर पावर है, न्यूक्लियर है, इसलिए इसको क्रश करना उनकी अव्वलीन तरजीहात में से है। उसके लिए जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर बना, बराह रास्त जंग जो है उसके अंदर उनको मालूम है कि मामलात न्यूक्लियर तक पहुंच जाएंगे, इसलिए वो न्यूक्लियर इंडियंस भी जो है अवॉइड करते हैं। अब उन्होंने अमेरिका को सामने ला के खड़ा कर दिया और दहशतगर्दों के जरिए और जो आप सोशल मीडिया के जरिए एक पहाड़ क्रिएट कर यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो तालिबान है, अफगान तालिबान, देखें टीटीपी पे हम बाद में आ जाते हैं। अफगान तालिबान अपेरेंटली तो वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, उसको आप बुरी नाम दें, उसको आपको परमानेंट नाम दें, उसको जो भी कहें, बट दे आर नेचुरली रूलिंग द कंट्री। और उसको अमेरिकन जो है वो फुली सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं। ये तो खुद उन्होंने, एक तो फाइनेंशियली आपने बता दिया, ने अपने सब पाकिस्तान के अंदर जो डिस्टेबलाइजेशन है, दहशतगर्दी है, हमारी फोर्सेस को जो टारगेट किया जाता है, उसके पीछे अमरीकियों का हाथ है। सारा एडम का, जो कि एक CIA की ऑपरेटर रही और बहुत सीनियर पोजीशन में उनकी काउंटर इंटेलिजेंस के अंदर, अभी उसका पॉडकास्ट आया बड़ा मशहूर। उस पॉडकास्ट में उसने क्या बोला, उसने कहा कि हमने बाकायदा एक डिस्टेबलाइजेशन की यूनिट बनाई हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करती थी पैसे के ज़रिए और पश्तून मूवमेंट के ज़रिए, और उसके अंदर
کچھ وہ بلوچستان کا ایریا کاٹنا چاہتے ہیں، پشتونستان کو علیحدہ بنانا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں یہ جب ہم نے فاٹا کے ساتھ ایجنسیوں کو ملا لیا جی ہاں پاکستان کا حصہ بالکل. پرماننٹلی، وہ ویسے بھی پاکستان کا حصہ تھا لیکن نیچرلی وہ ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا ان کا ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لاز کے اندر. فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی اس کو ڈیل کرتی تھی. اس کے بعد تو زیادہ ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی تھی نا، انڈینس کو بھی ہوئی. انہوں نے ویزاوی کشمیر کا جو معاملہ تھا وہ اس کے بعد انہوں نے کیا. یہ سارا دیکھیں نا آپ، جی ہاں. یہ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد ہے ڈی نیوکلیئرائزیشن. اب اس نیوکلیئر کا محافظ کون ہے؟ آرم فورسز آف پاکستان. یس. تو آرمڈ فورسز کو جب تک کہ آپ جو ہے وہ نشانہ نہیں بنائیں گے، ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، انڈائریکٹ کریں گے. انڈائریکٹ کیسے کریں گے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈا کے، کیونکہ ڈیجیٹل دہشت گردی ایونچولی لیڈز ٹو آرمڈ دہشت گردی. نیچرلی. ٹھیک ہے نا، یو موٹیویٹ دی پیپل. آپ موٹیویٹ کرتے ہیں نا، نیریٹیوز آپ اس پہ ہاں وہ بناتے ہیں، تبھی خود کش بمبار بنتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا وہ تمام لوگ جو پاکستان سے گئے، ابھی آپ وحید حسین صاحب تو بڑی ایک ماشاءاللہ بڑی شخصیت ہیں، ایک نامور صحافی ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ اگر آپ برطانیہ امریکہ کا ویزا لینے جائیں تو آپ کو بڑا کورا سا جواب مل جانا ہے. تو پھر وہ تمام لوگ جو پاکستان سے بھاگ گئے، بھگوڑے ہو گئے، غدار کہلائے، اور آئے دن پاکستان پہ نت نئے الزامات لگاتے ہیں، بے بنیاد لگاتے ہیں. اور بڑے سوشل میڈیا کی ایک پالیسی ہے کہ آپ ڈاکومنٹس جو ہے وہ نہیں شیئر کر سکتے. اور اگر آپ کسی کے حوالے سے، کیونکہ یہ گرافک وائلیشن کہلاتی ہے، اور گرافک وائلیشن ہو رہی ہے، اور جھوٹے ڈاکومنٹ جو ہے وہ بنا کے ٹویٹر کے اوپر، دیگر فورمز پہ، یوٹیوب پہ ایکسیٹرا وہ وہاں ڈالے جا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بالکل. اچھا، ایک اس کا جو ایلیمنٹ ہے نا، وہ جو بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے پاکستان کے اندر 80s کے اندر. میں مطلب آئی واز ان اسکول، تو افغانی ہمارے جتنے بھی دوست بھائی سارے آئے کلاس میں. میرے ساتھ افغان جو اسٹوڈنٹس تھے وہ مائی کلاس فیلوز، اور سارے لوگ بڑے قریب سے. پاکستان نے ان کو جو بھی ہے، ظاہر ہے کہ ایک تو مسلم ملک ہونے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بائنڈنگ فورس ہے جس کی وجہ سے ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. بٹ سم ہاؤ، مطلب وہ جرمنی والی کیس ایشو پہ میں نہیں آتا ابھی، اس کی تو انویسٹیگیشن ہونی ہے، پھر پتہ چلے گا. پیتھیٹک. وائی دا افغان طالبان، ٹی ٹی پی تو چلو ایک ہمارا یعنی وہ سارا کچھ کرتا رہا، وہ ہم سے دور کیوں چلا گیا؟ پھر انہوں نے ہمیں ڈچ کیوں کیا؟ وائی دے آر چیٹنگ پاکستان. جس طرح سے پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو مشکل وقت میں ان کی ہیلپ کی، بڑے بڑے نام ان کے جو ہیں دے ہیو بین پروٹیکٹڈ. یہ بڑا، میں نے اس کے اوپر بڑا غور کیا. آپ کو پتہ ہے میرا افغانستان کے ساتھ ایک تعلق واسطہ ہے، اور ظاہر ہے مجاہدین کے زمانے کا ہے. مجاہدین جو تھے وہ پاکستان کے بڑے خیر خواہ اور بڑے پاکستان کے لیے جانے دی ہیں، یہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے پھر ایک ایسی پود پیدا ہوئی جو کہ طالبان کہلائی. اور طالبان افغانستان جو تھے، یہ وہ ینگ جنریشن تھی جن کا کوئی زیادہ شروع کے جو طالب تھے وہ تو پاکستان میں پڑھے لکھے تھے، جن میں مولا عمر خود بھی شامل تھے. لیکن اس کے بعد کے جو طالب آئے، وہ طالب جو تھے وہ افغانستان کی پیداوار تھے. اور وہ افغانستان کس افغانستان کی پیداوار تھے؟ جس کے اندر جو ہے اشرف غنی کا سوشل میڈیا اور حامد کرزئی کا سوشل میڈیا جو تھا وہ اپنا کام دکھا رہا تھا، اور اس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ زہر انڈیلا گیا، ان کو پراگندہ کیا گیا. اور اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا؟ اس کے نتیجے کے اندر یہی ہوا کہ وہ ینگ جنریشن، وہ جو ینگ طالب تھا جو 5 سال 6 سال 7 سال کا تھا، جو آج بڑھ کر جس کی عمر جو ہے 20 22 23 25 سال ہو چکی ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے ایک نفرت کا جو ہے وہ الاؤ جل رہا تھا. اور اس کے اندر انڈیا کا بڑا کردار رہا. انڈیا نے ان آفیشلی $4.2 بلین جو ہے وہ انویسٹ کیا افغانستان میں. انڈیا کا کیا جو ہے وہ انٹرسٹ آ گیا اچانک؟ انڈیا جو ہے وہ ہاف ریٹوں کے اوپر فلائٹ چلا رہا ہے. محمد کرزئی کو جب وہ پریزیڈنٹ نہیں رہا اور پریزیڈنٹ پیلس کے ساتھ وہ رہ رہا تھا، تو ایک بڑے امپورٹنٹ کریڈیبل یعنی شخصیت نے مجھے، جو کہ اس وقت گورنمنٹ کے اندر تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ کل اس بندے کو اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے دی گئی ہے. دیٹ واز اراؤنڈ $1 ملین، یہ صرف یعنی اس کے اپنے خرچے کے لیے. یہ صرف ایک کیس ہے.
ایسے ملٹیپل کیسز ہیں. عبداللہ کہاں رہ رہا تھا؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ انڈیا میں نہیں ہے کیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان سے لوگوں کو تعلیم کے لیے بلایا جاتا ہے؟ امر اللہ صالح اور استانک رئی اور دیگر یہ کہاں پڑے رہے؟ بٹ وی تھاٹ کہ چونکہ ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے تو نہیں طالبان آ گئے ہیں تو ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. طالبان کے ساتھ میرا بالکل یہ ہے، پاکستان ان کا ایک ملک ہے، اسلامی ملک ہے، برادر ملک ہے. پاکستان کا اتنا بڑا نہیں، لیکن پاکستان کے انٹرسٹ کو وہ پروٹیکٹ نہیں کر رہے. بالکل نہیں کر دیکھیں نا، میں بالکل ایگری. ایسی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں جس میں ٹی ٹی پی والے لوگ جو ہیں they are sitting together, they are even planning. نہیں تو کیا یہ مجید بریگیڈ کا جو بی ایل اے کی مجید بریگیڈ ہے اس کا کمانڈر جو ہے وہ وہاں کھلے عام نہیں پھر رہا؟ کیا نور ولی محسود جو ہے وہ کھلے عام نہیں پھر رہا؟ کیا دیگر دہشت گرد جو ہے، ٹھیک ہے وہ دہشت گرد جو پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، پھر وہ افغانستان میں کیسے پائے جاتے ہیں؟ یہ ہے سوال. اور پھر کیا یہ دوحہ مذاکرات کے اندر طے نہیں ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر ایک فریق جو ہے وہ اپنی بات سے پھر گیا ہے تو کیا افغان بھی پھر جائیں؟ اور اچھا آپ آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹیں نا، آپ امریکنوں کے ساتھ کریں، آپ پاکستان وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم وی آر ان افیکٹو؟ ہمارے مطلب وہ ایک بہانہ یہ بھی بنا لیتے ہیں کہ چونکہ افغانستان بہت بڑا ہے، نہیں ہماری حکومت ہے، ہماری عملداری نہیں ہے بالکل گراؤنڈ لیول پہ جا کے. جھوٹ بولتے ہیں ڈسٹرکٹس جو دور ہیں ہمارے. دیکھیں وہی تو حسین صاحب بات یہ ہے کہ میری افغانستان کے ساتھ بڑی محبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پاکستان کی جو محبت ہے وہ کسی کے آڑے مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ دین کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا شریعت کے اندر اجازت ہے؟ آئے نا میرے ساتھ بات کریں. شریعت کے ہے اجازت کہ آپ اپنے برادر اسلامی ملک کے اندر جو ہے جو سبز ہلالی پرچم کا جو رکھوالا ہو، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے اٹیک کروائیں اور آپ دہشت گردی کروائیں، اور آپ ان کے کس بات کے اوپر؟ کیا کسی کورٹ کے اندر کیا شریعت کا فیصلہ آ گیا؟ کیا کوئی مقدمہ چلا ان کے اوپر؟ تو یہ کون سی شریعت جو ہے وہ چلا رہے ہیں؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کے احکامات کے مطابق جو ہے یا اس کے منافی ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے. اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا 2021 میں جب امریکہ وہاں سے جو ہے ذلت آمیز شکست تھا، جو سوال آپ کا تھا وہ بڑا اہم تھا کہ امریکہ یہ کیوں ڈالنا چاہتا. ایک طرف تو یہود اور جو ہنود ہے وہ ان کا کمبینیشن وہ اپنی جگہ، لیکن ایک طرف امریکی جرنیل جو ہیں وہ اور ان کے جو پولیٹیشنز ہیں، ان کے جو سیاستدان ہیں، اسٹیٹس مین ہیں، کانگریس مین ہیں، وہ اپنی شکست کا ملبہ جو ہے کیا کہیں کہ ہم لوگ نکمے تھے. ابھی یہ امریکہ جوتے کھا کے گیا، رات کی تاریکی میں بھاگا. آپ نے خود دیکھا، ساری ویڈیوز موجود ہیں، تصاویر پوری دنیا میں. $hundreds of billions $6.23 ٹریلین، ٹھیک ہے نا جی. اور اس میں امبیزلمنٹ تھی، اس کے اندر جو تھی وہ گھپلا کیا گیا. لیکن اس سب کے جو مبرہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کا شکست کا ملبہ جو ہے انہوں نے کسی پہ ڈالنا تھا. انہوں نے پاکستان پہ وہ ملبہ ڈالا کہ تمہاری وجہ سے پاکستان کی یہ پالیسی، ہاں یہ غلط ڈبل گیم پاکستان کی. اور یہ ڈبل والا لفظ تو مجھے یاد ہے کہ 2006 سے انہوں نے جب مائک ملن جو تھا ہی واز دا سینٹ کام چیف، تو یہ اس وقت سے یہ شروع کر دیا تھا انہوں نے. جن مشرف کے دور میں ملن جو تھا وہ اس نے بڑا بولا. اس کے بعد کیا کولن پال نے نہیں بولا، اپنی کتاب کے اندر نہیں لکھا؟ کیا جنرل پرویز مشرف کی یہ پالیسی غلط نہیں ثابت ہو گئی؟ انہوں نے امریکہ کو یہاں آنے میں کیوں فیسیلیٹیٹ کیا؟ پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب جانا تو تھا، کیونکہ آپ نے تو پڑوسی تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. امریکہ جب وہاں اپنے ہواریوں سمیت شکست کھائی تو اس کے بعد اس نے ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا اور کہا کہ جی پاکستان رسپانسبل ہے. اسی وجہ سے وہ ایک ہتھیاروں کی بڑی تعداد جو 3 لاکھ ہے وہ وہاں چھوڑ کے گیا. جو پیسے دے رہا ہے، جو ابھی تمام باتوں کو جو ابھی ہیں وہ اتھینٹک ثابت ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ طالبان نے اس کے بعد تو یہ کہا کہ پورے افغانستان پر ہمارا قبضہ ہے. یہ طالبان کی بات بتا رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. طالبان نے کہا کہ ہمارے پاس اور ہماری مرضی کے بغیر تو یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات انہوں نے کہی. انہوں نے تمام اس ٹائم پہ ڈی ملٹرائزیشن وہاں کروائی ہے. اس ٹائم پہ طالبان افغانستان میں سوائے طالب جو ہے ان کا آفیشل، وہ گن کیری کر سکتا ہے، باقی سیویلین کوئی گن نہیں کیری کر سکتا. تو یہ باقی یہ ٹی ٹی پی والے کیا؟ تو پھر ٹی ٹی پی کے پاس تو پھر یہ تمام اسلحہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے جانے کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا. چلے چھوٹا موٹا اسلحہ تو چلو بھائی رہ گیا وہاں. اور یہ ہیلی کاپٹر بھی نہیں تباہ کر سکے؟ کیا یہ بڑی بڑی گاڑیاں بھی نہیں تباہ کر سکے؟
ड्रोन भी नहीं तबाह कर सके, जबकि ड्रोन में सेल्फ डिटेरेशन का वो बटन्स लगे होते हैं. अब तो इनकी अमेरिकन तो टेक्नोलॉजी बाय डिजाइन दे डिड इट. अब बाय डिजाइन दे आर डूइंग इट. और वो किस अब लिए? मुझे ये बताएं वो कि पाकिस्तान जी, के लिए, ये जो पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने के लिए. एक ये आइडिया भी दिया जाता है या एक ओपिनियन सामने आता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके दौर में कोई 5 से 6 हज़ार लोग जो थे वो क्रॉस करके आ गए इन द लाइट ऑफ एग्रीमेंट या जो भी था. और एक जगह के ऊपर खान साहब ने कहा भी था कि जो लोग हमारे हैं हमने उनको वापस लेकर आए हैं. उसके अंदर काफ़ी ये टीटीपी के लोग जो थे वो शामिल थे. डू यू थिंक कि वो हमारी वो जो पॉलिसी थी या वो जो डिसीजन था वो एक ठीक डिसीजन था और वाकई में इतनी बड़ी तादाद में उस वक्त क्रॉस करके ये लोग आ गए थे? 6,800 6,800. 6,800 इतनी बड़ी तादाद थी. और ये सारे वो लोग थे जो दहशतगर्द थे, डिक्लेयर्ड दहशतगर्द, जो मुख्तलिफ वारदातों के अंदर इन्वॉल्व पाए गए थे. पुल चरखी जेल को जो है वो जब उसके खोला गया, जब अमेरिकन चले गए, तो उसके बाद क्या ज़रूरत थी? आपने उस टाइम पे जब आपने एक नूर वली मसूद को जो है आपने जब उससे बातचीत करना शुरू की, तो नतीजा ये हुआ कि उसके गिर्द लोग जो है, जो 600 का ग्रुप था वो 6,800 का ग्रुप बन गया. और इस तरीके से जो है वो फिर उन्हीं के सूबे में, क्या केपी के अंदर, शवात में, मालाकंड में, दीगर जगहों के ऊपर, बन्नू में लोगों ने खुद जलसे नहीं निकाले? क्या लोगों ने खुद नहीं कहा कि हम फेडअप हैं, इस सारे जो दहशतगर्दी के भत्तों की वारदातें शुरू हो गई अचानक Do you जो है think वो. a prime minister in isolation can take such decision? नहीं, पाकिस्तानी सेटअप के उस अंदर टाइम पे जो कोर कमांडर पेशावर थे जनरल फैज साहब, उनको बकायदा एक्नॉलेज किया गया. और उस वक्त की जो ISPR थी उसने उनकी बात को जो है वो कहा कि हाँ, हमारी नेगोशिएशन चल रही है. बात यह है कि नेगोशिएशन क्यों की गई, पहली बात, नंबर 1. और नंबर 2 ये है कि उस नेगोशिएशन का क्या फ़ायदा हुआ. नंबर 3 ये कि उसके. अच्छा हाँ, ये जो क्रॉसिंग है यानी 6,800 लोगों की, यानी नेगोशिएशन की कंक्लूजन से पहले ही ये लोग आ गए थे, तकरीबन कुछ आ गए तो थे, फिर कुछ बाद में आ नेगोशिएशन गए. हम किस बात पे कर रहे थे? यही तो बात पूछने वाली है, ये तो फिर उनसे पूछे ना. मेरे से आप सारी मैं बात वैसे क्यों कहता हूँ कि देन व्हाट वी वर डिस्कसिंग. ये गलत फैसला था बस ये. और उस गलत फैसले का देखिए, एक फैसला होता है जो मैंने और आपने लिया, मैं उसका भाई ये मेरी प्याली है और ये मेरे से चाहे गिर गई नीचे टूट गई, ये मेरा नुकसान इस है. वक्त हमारे लेकिन जो यंग हाँ, ऑफिसर यानी एक 22 साल का सेकंड लेफ्टिनेंट, इसी तरह 22-23 साल का सिपाही हमारा जो जवान है जो बॉर्डर पे खड़ा है, जो इवन ये जो जितने भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जिसका कल जिक्र भी कर रहे थे डीजी ISPR, उसमें वो शहीद होते हैं या इवन सिविलियन जो शहीद हो रहे हैं हमारे, आई मीन किसको फिर हम मूरद इल्ज़ाम ठहराएं? चलें शहीद तो जो हो रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर इससे ट्रिपल द कैजुअल्टी अगर आपकी इंडिया के साथ जंग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे ख्याल में ये कौम भी और ये फौज भी तैयार है. लेकिन दहशतगर्द के चेहरे के ऊपर लिखा नहीं है ये दहशतगर्द है, जबकि फौजी के चेहरे पे बड़ा वाज़ेह लिखा है कि ये फौजी है, क्योंकि उसने वर्दी पहनी हुई है. Exactly. और दहशतगर्द की ये जो जंग है ये बड़ी मुश्किल होती है. क्लैंडस्टाइन वॉरफेयर लड़ना आसान काम नहीं हुआ था और ना हमारी फौज इसके नहीं, लिए लेकिन तैयार जब तक थी. ये लोग वहां भागे हुए थे, इनको यहाँ से भगा दिया गया था, फेंसिंग हम कर रहे थे, दे वर बीइंग अरेस्टेड बिकॉज उस वक्त एक अरेंजमेंट थी, अमेरिकन दे नीडेड पाकिस्तान, उनको वहाँ की जो भी लोग थे उन्होंने पकड़ के इनको जेलों के अंदर डाला हुआ था अफगानिस्तान के अंदर. अब जब ये वापस आ गए हैं तो अब ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर फिक्स करनी पड़ेगी ना कि आपने ये गलत काम किया था जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं. भाई गलत काम तो बहुत सारे किए, क्या अभी गंदम का स्कैंडल नहीं हुआ, IPPs का स्कैंडल नहीं है क्या? मिल गई सजा लोगों को? क्या हमें नहीं मालूम कि तो हम इस आगे टाइम बढ़ पे सकते हैं जब तक हम लोगों को सजा नहीं देंगे. नहीं, जज़ा और सज़ा के बगैर तो आप कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते. जिस मुल्क में लोगों को जज़ा मिलनी चाहिए है उनको सज़ा मिलती है, जिनको सज़ा मिलनी चाहिए उनको जज़ा मिलती है. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग जिन्होंने क्राइम किए हैं नेशनल लेवल के और उससे आम आदमी की ज़िंदगी को जो है वो बहुत तकलीफ़ पहुंची है और आज तक पहुंच रही है, दे शुड नॉट बी उनको कटहरे पे लाना पड़ेगा. आप आगे दौड़ और पीछे छोड़ की पॉलिसी जो माजी में चले हो गया, वो जो लोग दुनिया से चले गए ये वो तो तो एक मुझे और बात है, लेकिन जो मौजूद हैं शुजात उनको तो कर सकते जो शुजात साहब को अल्लाह खुश रखे, उनको सेहत भी दे, उनकी फिर वो हैं. मिट्टी पाओ. मिट्टी पाओते आगे चलो. हाँ. तो ये तो फिर मिट्टी हम डालते रहेंगे तो देन वी विल रीच नो वेयर. अदरवाइज तो फिर हम मिट्टी डाल के इकोनॉमी आगे की हालत आप नहीं, तो देख फिर लें हम ना आगे कि- चले गए, हम्म. हम आगे चले गए.
یا پیچھے جا رہے ہیں؟ پیچھے جا رہے ہیں ہم تو دن کیا ہے جو اس پاکستان کے پاس نہیں ہے؟ موسم ہر قسم کا، پھل ہر جس قسم ملک کا، میں اس دفعہ معدنیات ہر قسم وہ کی ہماری ضرورت سے زیادہ ہو گئی تو یہاں اور یہاں پریشانی بھوک ہے، اور یہاں پریشانی بھی ہوگی کہ یار اس کو اور ہم نے ساتھ جو ہے وہ کیونکہ ویٹ ہماری اس سے ضرورت سے زیادہ تھی، اللہ کا شکر ہے، اسی لیے ہم نے یوکرین سے سڑی ہوئی گندم جو ہے وہ منگا لی 330 بلین میں وہی نہیں تو پھر وہ اور انویسٹیگیشن کے بعد ذمہ داری کس پہ آئی کہ یہ جو لوگ جنہوں نے ہمیں فوڈ منسٹری والوں نے سے وہ کیا تھا مشورہ دیا تھا وہ انہوں نے ٹھیک نہیں مشورہ دیا تھا. What does it mean? وحید صاحب کی Then what is the responsibility of the cabinet? دیکھیں What is the responsibility of the minister for food? What is the responsibility of the prime minister? یہی تو کہتا ہوں cabinet is headed by the prime minister. تو پھر prime minister وہ تو آپ کو پتا ہے 10-15 انہوں نے انٹرویوز دیے اور اس کے میڈیا میں آ کے انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کر کے کیسے کلیئر کر لیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہی از ریسپانسبل. کیا آئی پی پیز کے اندر کیوں نہیں؟ سب کو پتا ہے کس نے معاہدے کیے، سب کو پتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ماضی کی حکومتیں ہر سال 2000 ارب روپے ہم دیتے ہیں. ہماری پاکستانی قوم میں شکت نہیں ہے، اللہ کا نام لیں. آپ ان کے لوگوں کی کھال اتارنے کے لیے بھی بیٹھ گئے ہیں، ابھی تو کھال بھی پیچھے نہیں رہ گئی ہے، آپ اس کو اتاریں گے. اور کس لیے؟ اب سب کو پتا ہے کہ سابقہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ لنڈن میں پراپرٹیاں خرید رہے ہیں. نہیں پتا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ انٹرم کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں جس کی بھی بات کر رہا ہوں صاحب کا تو بہت زیادہ ہے یہاں پہ. نہیں تو سب کو پتا ہے کہ بھائی آئی پی پیز کے اندر جو آپ نے یہ برے لوگ تھے، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہمارے اوپر. یہ لوگوں یہ ہمارے لیکن یہی لوگ مڑ کے پھر اقتدار میں کیسے آتے ہیں؟ پھر یہی تو سوال ہے نا. لوگ آپ کے 11 لوگ ہیں جو پاکستان میں ڈیزل اور پیٹرول کی ایران سے اسمگلنگ کرتے ہیں. یہ 11 ملین لیٹر پر ڈے تھی. یہ کم ہو کے فوج نے جب سے اس کے اوپر جو ہے وہ آپریشنز کیے ہیں تو یہ 6 ملین لیٹرز پر ڈے ہو گئی ہے. اس کو آپ 200 روپے سے ملٹیپلائی کریں پر لیٹر کو. ٹھیک ہے جی، سنتے جائیں. ابھی 200 روپے لیٹر سے جو ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں، یہ کتنا بنتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو جا کے بی ایل اے ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے لاؤ ہمارا حصہ نکالو. وہ ان سے بھی حصہ لیتے ہیں، ظاہر ہے. اس کے بعد پھر وہی لوگ ہیں جو ڈالر بھی خریدتے ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ 300 روپے کا لیتے ہیں اور 300 روپے کا ڈالر لے کے وہ پھر جو پراپرٹیاں قطر میں اور ادھر اور یو اے ای اور عرب امارات میں اور سعودی عرب میں اور مغرب کے اندر ہم سافٹ اسٹیٹ ہیں. تو 11 لوگ ہیں حضور، 11 لوگ، اور 11 کا آپ کو اور مجھے پتا ہے. لیکن ان کے خلاف وہ لوگ جو 1997 میں ڈیٹا انٹری آپریٹر بھرتی ہوئے تھے، آج ان کے محلات سعودی عرب کے بادشاہوں کے اور شاہوں کے محلات سے بڑے ہیں. مطلب ایک نہیں، ان کے کئی محلوں میں سے جو ایک ہے جو بلوچستان کے اندر رہتے ہیں. میں سیدھا بات کروں گا، کیا ریکارڈ ایک کو کھایا یا نہیں گیا؟ ریکارڈ ایک میں کون لگا تھا؟ وہی تو سینی عبداللہ گل. وہ تو ابھی دوبارہ انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا، سارا کچھ کیا، اس میں بھی تو پیسہ جو ہے. اگر پاکستان میں صرف اپنے گندے لوگوں کو ہی اقتدار کے اندر لانا ہے اور ان کو مال بنوانے ہیں اور اس کے بعد ان کو جب وہ مال بنا لیں تو ان کو پروٹیکشن بھی دینی ہے، یہ کرنا ہے. کون کر رہا ہے؟ ہماری افواج کو بھی چاہیے کہ وہ کم از کم ان لوگوں کو، گندے لوگوں کو جو ہے وہ مارجنلائز کریں. اچھے لوگوں کو وجہ سے پاکستان چل رہا ہے، اچھے لوگوں کی وجہ سے. برے لوگ ہم پر مسلط ہیں. بس یہی ہمارا المیہ. یہ مجھے بتائیں، بنو والا جو مسئلہ ہوا تھا اس میں بھی یہ جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے اس کے اوپر ٹرینڈ شروع ہو گئے اور فوج کا نام لیا جاتا رہا. یہ کیوں ایسا ہے؟ اور اس کو ایکسپلین تو کیا ڈی جی ایس پی آر نے. انہوں نے کہا جی کچھ پولیٹیکل، ڈو یو تھنک پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گی، لیکن باہر کے لوگ زیادہ ہوں گے جو فوج اور لوگوں کے درمیان جو ایک رفت پیدا کرنا. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو فوج کی حامی ہے؟ بتائیے، نام بتا دے. وہی نا جو اینٹ سے اینٹ بجاتے تھے، وہی جنہوں نے میمو گیٹ اسکینڈل کیا تھا. یعنی کہ امریکن فوج کو کہا تھا کہ آؤ پاکستانی فوج کو مارو اور اس کے بدلے میں $100 بلین دو اور پاکستان کا نیوکلیئر بم لے کے جاؤ. وہ والے لوگ نا، یا وہ والے لوگ جنہوں نے جنرل باجوہ کا نام لے کے گجرانوالہ میں چارج شیٹ کیا تھا کہ جناب جنرل صاحب، باجوہ صاحب یہ بھی جواب دیں، وہ بھی جواب دیں. یا وہ لوگ جنہوں نے فیصل آباد کے جلسے کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے ان کے جو ہے وہ نعرے لگوا دیے تھے ان کے خلاف. وہ والے لوگ جنہوں نے ڈاؤن لیگ کی تھی، یا وہ والے لوگ جو سائفر کے اندر تھے.
یا وہ والے لوگ جنہوں نے میر صادق میر جعفر کا بیانیہ دیا، یا وہ والے لوگ جو 9 مئی کے اندر جو ہے وہ شامل تھے؟ کون ہے؟ یا وہ لوگ جو عدم استحکام کہتے ہیں، عزم استحکام کو؟ بتائیے. کمال یہ ہو گیا نا. یہ ہم نے کس نے بتایا کہ یہ جو اے این پی ہے یا یہ جو اس کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے یا باقی ہے، یہ کیا عمران خان صاحب نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ ان کا ایجنڈا کیا ہے یا پی ٹی ایم کا ایجنڈا کیا ہے پشتون تحفظ موومنٹ کا؟ انہوں نے بتایا تھا نا. آج وہ ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں وہ بتا دیں. ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے پیسے اور سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے، وہ آج کیسے شیر و شکر ہیں؟ کیا یہی لوگ رہ گئے ہیں؟ بس کر دے نا اسٹیبلشمنٹ، بس کر دے ابھی کہ ایسے لوگوں کو نہیں، پاکستان ایسے لوگوں پہ پہنچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پنڈی کے مال روڈ سے ہو کے آتے ہیں. یہی تو گزارش کر رہا ہوں میں نے ابھی آپ سے اس سے پہلے کیا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بس کر دے نا. ان گندے لوگوں کو ہٹا کے کوئی اچھے لوگ آ سکتے ہیں اس ملک میں، بڑے بڑے جاندیدہ نہیں، لیکن ان پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کی ہے نا ذمہ داری. پاکستان یعنی عہدے اس ملک سے لیتے ہیں، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے. یہ تمام اکٹھے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، پی ڈی ایم کی، میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، بیانیہ بن گیا تھا، میر صادق میر جعفر یہ سارا کچھ 9 مئی وغیرہ ہو گیا تھا. راجہ ریاض واحد آدمی جو ہے وہ اپوزیشن میں تھا. کیا قانون سازی کی انہوں نے؟ کیوں نہیں کی؟ ہو از ریسپانسبل؟ بتائیے مجھے، جواب دیں اس بات کا. کیا اس ٹائم پہ کر سکتے تھے قانون سازی؟ کوئی اپوزیشن نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. کچھ بھی نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ یہ نہیں چاہتے. ان سب کا ایک ایجنڈا ہے، فوج مخالف. یہ مغرب کے کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں. ان کو جو ہے وہاں سے ڈالر چاہیے. کوئی افغانستان سے جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں. کسی کو افغانستان سے ڈالر لے کے باہر جاتے ہیں. کسی کو افغانستان سے ہیلی کاپٹر ریسیو کرنے آتے ہیں اشرف غنی کے دور کے اندر. کیا نہیں دیکھا ہم نے؟ غلط کہہ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اگر ڈی جی آئی ایس پی آر پھر اچھا پہلے انہوں نے 7 مئی کو پریس کانفرنس کی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک کل پریس کانفرنس کی، بڑی اچھی پریس کانفرنس کی، پہلی والی بھی بہت اچھی کی. ان کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ یہ تمام تحفظات جو ہیں وہ تشتز بام کرے؟ تو ان کو کیوں ضرورت پڑ رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی کمزوری ہے، کہیں کوئی لیت و لال سے کام لے رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا اب ہر 2 ماہ کے بعد جو ہے یا 1 ماہ کے بعد اور پھر 15 دن کے بعد پریس کانفرنس ہوا کرے گی؟ اور یہ اینڈ کہاں کرے گی؟ کہاں رکے گا یہ سلسلہ؟ ایک جواب کے دوسرے جواب میں کیا کسی کو سزا مل رہی ہے؟ اگر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دیا ہوا ہے ڈائریکشن کہ 9 مئی کے حوالے سے کہ ابھی اس کو کیسز کو ذرا ہالٹ کیا جائے، تو اس کے سلسلے میں کیا پھر عملاً دوسری طرف سے کیا کام کیا گیا حکومتی سطح پہ؟ فوج جو ہوتی ہے اس کا کام آج تک، جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے، فوج کا ایک آپریشن ایسا نہیں ہے جو ناکام ہوا ہو. کیا ضرب عزم ناکام آپریشن تھا؟ آپ تو وہاں گئے اس ٹائم پہ، سارے وہ علاقے دیکھے آپ نے اور وہ قربانیاں بھی دیکھی. کیا اس کے بعد رد الفساد کیا کمزور تھا؟ کیا راہ نجات جو تھا وہ ختم تھا؟ راہ راست تھا؟ کیا جو ہے وہ خیبر 1 خیبر 2 جو ہے وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی؟ سب میں کامیابی ہوئی. ملٹری ٹارگٹس اچیو ہوئے، لیکن سفارتی، سیاسی، نظریاتی ان پہلوؤں کے اوپر اور انسٹیٹیوشن کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کرنے پہ کیا کام کیا؟ 590 ارب روپیہ 11 سال میں کے پی حکومت کو دیا گیا وحید حسین صاحب. اور اس کے اوپر حالم یہ ہے کہ 537 لوگ جو ہیں وہ فیلڈ آپریٹر ہیں سی ٹی ڈی کے پی میں. 537 عدالتیں نہیں ہیں، عدالتوں سے چھٹ جاتے. میں یہی کہنا، قانونی طور پر، سفارتی طور پر، سیاسی طور پر، نیریٹو بلڈنگ میں آپ نے بدتر بیانیاں آپ نے کن ذریعے، کن مولویوں کے ذریعے جو آپ کے خیال میں طاہر اشرفی صاحب کے جانے سے جو ہے وہ وہاں پیغام پاکستان کا بیانیہ پہنچے گا؟ بھائی وہاں کے لوکل بھی تو لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ہے، ہر کا اپنا کام ہوتا ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا
کہ ہمیں ایک نیا نظریہ برتر چاہیے اور عملی جب تک سزائیں نہیں ملیں گی. جی اب مجھے یہ بتا دیں کہ ہماری انرجیز جو ہیں وہ کہیں اور لگنی چاہیے، کہیں اور لگ رہی ہیں. اس وقت ملک کے اندر پی ٹی آئی ایک طرف ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی جو جماعت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے خلاف سارے کا سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. دوسری طرف جو عدلیہ ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، اور یہ جو ججز نے خط لکھا اور پھر اس کے بعد پورے پاکستان کی جو ہائی کورٹس کا سارا معاملہ سپریم کورٹ آیا وہ ابھی پینڈنگ ہے. بٹ نیچرلی اس کے بعد صورتحال جو ہے اس کے اندر کافی زیادہ ہم نے تبدیلی دیکھی، اور ابھی جو ڈیسیژن آیا اسپیشل سیٹس کا بھی. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت دو بڑے ریاست کے ادارے جو ہیں وہ اگر اس طرح سے ایک طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل پولرائزیشن ایک سائڈ پہ، ڈیجیٹل ٹیررزم جس کا نام وہ لے رہے تھے وہ ایک سائڈ پہ، اینڈ دین اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے، بٹ بظاہر لگتا یہ ہے کہ اس طرف جا رہا ہے، تو ویئر وی آر لیڈنگ دین. ہم تو اگر اسی طریقے سے رہا تو پھر خدا نہ خواستہ یہ معاملات جو ہیں یہاں ٹھہریں گی نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے عدلیہ پولیٹیسائز ہے. بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. عدلیہ نہ صرف پولیٹیسائز ہے بلکہ اس کا ریٹنگ تو انٹرنیشنل میں 138 نمبر کے اوپر ہے. اس سے مزید ابھی اور کیا بولے آدمی، پھر وہ توہین عدالت ہو جاتی ہے جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی کسی کی توہین نہیں کر رہا، چاہے کوئی بھی ہو. توہین تو وہ خود اپنی کرواتے ہیں، اپنی حرکتوں، اپنے کاموں اور اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے. ان کی جب باتیں نکلتی ہیں باہر، جو ہے وہ جائیدادیں نکلتی ہیں، فلانا ہوتا ہے، ڈھمکانا ہوتا ہے، جب اشاشے باہر آتے ہیں اور پتہ نہیں جن کے اشاشے باہر آتے ہیں بجائے سزا ان کو ملے، وہ ایف بی آر والے جو بتاتے ہیں انہیں کو سزا مل جاتی. تو یہ میں نے آپ سے وہی کہا تھی نا کہ جس کو جزا ملنی چاہیے اس کو سزا ملتی ہے. there is a fear or there is a threat of any emergency یا کچھ اس طرح کا. یہ جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں جی مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، پچھلے دنوں مارشل لا لگائے بغیر کام نہیں بنے گا، آج نہیں تو کل. کیا یہ تمام چلیں یہ بات فیصلہ کرتے ہیں اب، مطلب ایک لیٹ سے فیصلہ آتا ہے عمران خان صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم ری انسٹیٹ کر دیتی ہے عدلیہ، اس سے استحکام آ جائے گا پھر پاکستان میں. جی فرمائیے، میں آپ سے ایک سوال پوچھ. لیکن وہ کہتے ہیں ول آف دا پیپل ہے نا. ول آف دا پیپل کہاں ہے حضور؟ سوشل میڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو وہ کوئی لوگوں کا ذہن نہیں بتاتا. سوشل میڈیا کے اندر ہمیں نہیں معلوم کہ ڈس انفو لیبس کام کر رہی ہیں، بھارتی میڈیا کام کر رہا ہے، اسرائیلی میڈیا کام کر رہا ہے، مغرب کی پوری ایک جو ہے. اب میں نے یہ کیسے جج کیا جا سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے ملک کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کی مہم کے اندر انوالو ہے؟ کیوں ماضی میں نہیں، ماضی میں نہیں ہوئی. نہیں، ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا؟ ماضی میں نہیں تھا کیا تاریخ بھری پڑی نہیں ہے ایسے، ہے نا؟ اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسے بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں ان کی نظر میں. لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل دیکھیں نا، اسی کو آپ ایک ہم نے ہیرو بنایا، پولیٹیکل ہیرو. ویسے تو وہ کرکٹ کے ہیرو تھے ہی. 2010-11 کے بعد جو ہے جس طرح سے ان کام کیا گیا، غلط کیا نہیں، لیکن اب غلط تو کہنے سے آپ نے جب تک ان لوگوں کو سزا نہ ملے، آج بھی جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا، I mean then everybody is responsible. It's not only the Imran who is responsible for this. Then everybody should be brought to the justice. So that's what I'm saying. کیوں نہیں؟ جن لوگوں نے اس ایسے مطلب صورتحال پیدا کر کے ایک ایسا آپ نے پوری ملک کو جو ہے وہ آپ نے بتایا جی کہ یہ تو یہاں پہ سارا کچھ جو ہے نا ہر طرف رہالی ہوگی اور سارا کچھ ہوگا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے دیکھیں سب سے بڑی بات، اور ایک دم آپ نے جو ہے نا وہ 360 ڈگری جو ہے وہ ٹرن لے لیا. کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک متفق کا فیصلہ نہیں تھا کہ نواز، زرداری، مولانا، دس دیٹ دی ادر، یہ پی ٹی ایم اور جے یو آئی اور دس دیٹ دی ادر اور اے این پی، یہ سب ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں، تھا نا؟ اور اس کے بعد عمران خان کو لے کے آئے، پھر عمران خان بھی جو ہے وہ ثابت ہو گئے. تو پھر عمران کے بدلے میں چوائس جو تھی وہی جو جن کو آپ نے پہلے ریجیکٹ کیا وہی دوبارہ آپ نے لے آئے ہیں. آج
پرابلم ہی یہی ہے کہ لوگوں کو عمران صاحب کے علاوہ کوئی چوائس نہیں نظر آ رہی، کیونکہ یہ باقاعدہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ یہ گندے ہیں لوگ، شاید وہ اتنے گندے نہ ہوں، لیکن ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ کیپٹ آن کانسٹنٹ، جو ان کے پاؤنڈنگ تھی اس سے یہ پتا چلا کہ جناب یہ لوگ گندے ترین ہیں، آپ نے لا کے انہی کو دوبارہ بٹھا دیا، اس لیے عوام بدک گئی، عوام بدک گئی۔ آج آپ ایک متبادل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے، اور تحریک جوانان پاکستان جو ہے وہ ایک نیا سوچ اور نئی فکر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری پالیسی جو ہے عدلیہ کے حوالے سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہو لیکن اکاؤنٹیبل عدلیہ بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ شتر بے مہار ہو، ہر آدمی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، ہر ادارہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی ادارے سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ جب وہ عمران خان صاحب کو ہیرو بنا رہے تھے، تو پولیٹیکل ہیرو، تو وہ اس ٹائم پہ انہوں نے تمام جو ان کے مخالفین تھے ان کو زیرو کر کے رکھ دیا تھا، جبکہ تاریخ میں یہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ کسی ایک آدمی کو ہمیشہ لٹکتی تلوار رکھتے ہیں سر کے اوپر، وہ آپ نے ہٹا ویسے یہ تو آئی تھنک تو غلطی تھی نا۔ یہ ڈو یو تھنک کہ بھی آئی مین ہمارے جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ایون اسٹیبلشمنٹ، دے شوڈ ناؤ کم آؤٹ آف آل دس، یا پھر ان لوگوں کو ڈسکریڈٹ کر، ہاؤ کین دے، ہاں ڈسکریڈٹ والی بات ٹھیک آپ نے کہی ہے، یہ عوام نے ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا فار گاڈ سیک۔ نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب اگر نہیں، میرا مطلب ہے کہ دیکھیں نا، عمران اسٹیبلشمنٹ کو یہی سیاسی لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، جب وہ اقتدار سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو یہی آئی ایس آئی ہوتی ہے، برا برا کہتے ہیں، سارا کچھ کہتے ہیں۔ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ۔ بھائی نہیں، یہی آپ عمران خان صاحب کو یہ بتائیں، دیکھیں نا عمران خان تو آپ 12 بجنے سے پہلے وہی باجوہ صاحب جو تھے، ہی واز ون آف دا موسٹ لوئلسٹ پرسن۔ نہیں، میں آپ کو وہی گزارش کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اور قوم آپ نے اور میں نے جو بچپن سے پڑھا وہ یہ تھا، اور ہمارے ناظرین نے بھی، کہ قوم کا ایک ہی باپ ہوتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جو قوم کے باپ، لیکن ہمیں عمران خان صاحب نے بتایا کہ نہیں، قوم کا دوسرا باپ جنرل باجوہ بھی ہیں، یہ انہوں نے بتایا کہ وہ قوم کے باپ ہے۔ پھر یہی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہی آئی ایس آئی تھی جو بہت اچھی تھی، اس لیے کیونکہ وہ ان کے دور حکومت میں ایک پیج کے اوپر تھے، اور وہ ایک وقت میں بل کہتے تھے، میں کیا کرتا آئی ایس آئی کو بولتا تھا تو وہ ہمارے جو ہے وہ بل پاس کرواتی تھی۔ آج جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑی ڈیجیٹل ٹیررزم کی، بس وی آر فنشنگ اٹ، ڈیجیٹل ٹیررزم کی، وہ کیوں کرنی پڑی؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ دیکھیں نا، جب آپ اقتدار آپ سے چھن جاتا ہے تو پھر آپ کسی بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ میرا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور فوج کو ایک ہی مشورہ ہوگا، دیکھیں نا، کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو مہربانی کر کے، ایک بڑی اچھی فلم تھی دا گڈ دا بیڈ اینڈ دا اگلی، بڑی کلاسک ویسٹرن مووی ہے، اس کے اندر وہ ایک کیریکٹر ہوتا ہے اگلی، وہ یہ بتاتا ہے، وہ ایک آدمی آتا ہے، وہ اس کے ساتھ اس کو کہیں اس نے پہلے مارا ہوتا ہے، اس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں رائٹ، میرا بازو تم نے کاٹ دیا، میں لیفٹ سے سیکھا، اتنے سال میں تمہارے پریکٹس کرتا رہا، پیچھے پھرتا رہا، یہ کیا، وہ بڑی ایک لمبی سٹوری سناتا ہے۔ تو وہ اگلی کچھ بھی نہیں کرتا، وہ نیچے سے جو ہے نا گولیاں مار دیتا ہے اس کو 2-3، تو وہ مرتے ہوئے یوں ہاتھ کرتا ہے، تو اس نے وہ کہتا ہے آگے سے when you have to shoot don't talk۔ جب آپ نے کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھائیں، یہ باتیں میں نے آپ سے کہا، یہ ابھی عقل مندوں کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اشارہ ہے، اس میں بہت کچھ ہے، بیوقوفوں کے لیے وہ ایک وارننگ ہے، اور پاکستان کے دہشت گرد، چاہے وہ ڈیجیٹل ہیں چاہے وہ عملی دہشت گرد ہیں، جو اسلحہ بردار دہشت گردی ہے، ان کے لیے وہ موت کا پروانہ ہے، یہ بات طے ہے۔ اس کے بعد پہلی وارننگ ہوتی ہے 7 مئی، دوسری وارننگ ہوتی ہے کل کی پریس کانفرنس، تیسری پریس کانفرنس جو ہے وہ کچھ اور ہو سکتی ہے، کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ہوگی، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن تیسری پریس کانفرنس جو ہے وہ کچھ اور ہوگی، شاید ٹی وی اسکرینیں دھندلا جائیں یا کچھ ایسے، مطلب ہو سکتا ہے۔ ڈو یو تھنک کہ ایسی سچویشن بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ انسٹیٹیوشن کے اندر ایسی کوئی فیلنگز ہے؟ نہیں، انسٹیٹیوشن کی فیلنگ نہیں ہوتی کبھی بھی، انسٹیٹیوشن کبھی بھی نہیں آنا چاہتا، مٹ جائے گی خلق خدا تو جو ہے انصاف کرو گے، یہ کون لوگ بولتے ہیں؟ عوام بولتی ہے نا۔ پاکستان زیادہ مقدم ہے یا پاکستان کی سیاست؟ پاکستان کے لوگ
زیادہ آپ اور میں کوئی ایسے اس سارے سینیریو میں آخری سوال ہے، شخصیات مقدم شہباز ہیں یا شریف کو پاکستان؟ کہاں آپ دیکھتے ہیں؟ شہباز شریف He is the صاحب prime minister, you know. Where you see this government in all this scenario? they they are useless. They are unable to deliver. میں شہباز شریف صاحب کا پرسنلی ایڈمائرر ہوں. میں نے ان کو بطور سی ایم پنجاب بہت اچھے کام کرتے دیکھا، تو ان کو پھر چیف منسٹر پنجاب نہ لگا دیں. لیکن ہاں شاید وہ بہتر کام کر سکیں. لیکن جب میں نے ان کو دیکھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں پہلی دفعہ وزیر اعظم، اور اب جو میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میں مایوس ہوں. میں ان کی کارکردگی سے، لیکن وہ کہتے ہیں اتنے حالات خراب ہیں، میں کیا کروں، میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں. یہ باتیں تو عمران خان صاحب بھی کہتے تھے. میں کیا کروں، میرے یہ باتیں تو عمران خان صاحب بھی بیچارے دن رات لگے تو رہتے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ میٹنگز وہ میٹنگز. لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ. لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ. وہ یہ پتہ نہیں یہ لطیفہ سنا رہا ہے. سب سے بینیفیشری بندہ اس سارے سینیریو میں کون ہے؟ سب سے بینیفیشری آصف علی زرداری صاحب. زرداری صاحب تو پھر دیکھیں نا، اب وہ عمران صاحب کے ساتھ بھی محبتیں رکھتے ہیں، وہ جو ہے مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہیں، شریف خاندان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں. بس منہ میں رام رام ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، چیئرمین تحریک نوجوانان پاکستان. آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا. یو اسپوک آن اے ویری امپورٹنٹ ایشو آف ٹیررزم اینڈ انٹرنل پالیٹکس، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کی زندگی کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں. خاص کر یہ ہماری جو اکانومی ہے اس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ